فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور اس نے بقرعید کے دنوں میں نہیں کی اور قضا ہو گئی تو اب وہ جانور ذبح نہ کرے بلکہ جانور کی قیمت صدقہ کر دے، کیونکہ ذبح کرنے کا حکم گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قیمت صدقہ کرنے میں غریب کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت گوشت دینے میں۔ تو بکروں کو بھیٹ نہ چڑھائیں، غریب کو بکرے کے پیسے پکڑا دیں، وہ پیسوں سے چاہے گا بکرے خریدے گا، چاہے گا مرغی خریدے گا، چاہے گا آٹا دال راشن گھر کی ضرورت پوری کرے گا۔ تو صدقہ کہتے ہیں غریب کے گھر کی ضرورت کو پورا کرنا، وہ بکرے میں نہیں ہے، وہ پیسوں میں یا آٹا دال میں زیادہ ہے۔ لیکن یہ 3 دنوں میں یہ فلسفہ نہیں چلے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں قربانی کیوں کروں، میں اتنے پیسے سیلاب زدگان کو کیوں نہ دے دوں۔ تو یاد رکھو اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم دیتے کہ ان 3 دنوں میں اتنے پیسے کسی کو دے دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اور بتا دیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے خلیل کی۔ اللہ کے خلیل نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، صدقہ کرنے کے لیے اور مواقع ہیں۔ یہ جو رمی کی جاتی ہے نا حج کے دنوں میں، کنکر کیوں مارتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، شیطان نے 3 دفعہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، حضرت ابراہیم نے اس کو کنکریاں ماری کہ شیطان کے وسوسے میں نہ آئے، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی سرزمین میں لٹا دیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فلسفیانہ قسم کے لوگ ہیں اور فلاسفر ہیں اور عقل پرست تم سے کہیں گے کہ اتنے پیسوں سے کسی کو جہیز دے دو اور اتنے پیسوں سے صدقہ کر دو، تو ان کو بھی ہو سکے تو 1-2 کنکر اٹھا کے مار دیا کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کنکر اٹھا کے مارو لیکن اپنی ذمہ داری پہ، ٹھیک ہے نا، میری ذمہ داری پہ نہیں۔ اور جانور کے گلے پہ چھری چلا دو۔ جب اتنا پلا پلایا خوبصورت جانور کے گلے پہ چھری چلے گی تو اصل میں بظاہر تو اس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، لیکن ان فلاسفروں کے گلے پہ چل رہی ہوگی وہ چھری، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے گلے پہ چل رہی ہوگی چھری کہ کیا ہو رہا ہے، یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو کرنے دو ان کو ایسی باتیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ عقل سے بات سمجھ میں آئے نہ آئے جانور ذبح کر